رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کو تم سو جاؤ اور پھر تمہاری آنکھ کھلی اور تم دوبارہ سو گئے تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور اگر تمہاری آنکھ کھلی، تم نے وضو کیا اور پھر تہجد کی نماز ادا کی، پھر مجھ سے مانگا اور میں نے عطا نہیں کیا، تو میں نے بے وفائی کی، اور تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کالے دانے یعنی کلونجی کا استعمال پابندی سے کرو، اس لیے کہ اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا تو محشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، جب تو نماز پڑھتا ہے تو میں اس طرح تیری نماز کو سنتا ہوں جیسے تو صرف میرا ایک ہی بندہ ہے، اور تو مجھ سے ایسے غافل ہے جیسے تیرے پاس سینکڑوں خدا ہیں۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ نماز کی تو وہ شان ہے کہ جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔